اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کنویں کے احکام میں کہ کون سی چیز گر جائے یا جانور گر جائے اور مر جائے تو اس پر کتنے ڈول نکالے جائیں گے۔ اس گفتگو کو ہم آج اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی گزشتہ درس میں وَنَزْعُ خَمْسٍ لِزَرْقِ الدَّجَاجِ، یہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا کہ اگر کنویں میں مرغی کا فضلہ گر جائے، بینٹ گر جائے تو 5 ڈول نکالے جائیں گے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا وَلَا مُثَلَّثُ الدَّالِ فِي الْمَشْهُورِ وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ ظَاہِرًا، ظاہراً اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ فیجب تقیدہ، یعنی یہ شارح فرماتے ہیں فیجب تقیدہ بالجلال کما صنع المصنف فی البیان، واجب ہے کہ ہم اس کو مقید کریں زرق دجاج کو، کس سے؟ بالجلال، یعنی ایسی مرغی کہ جو فضلہ کھاتی ہو، اس مرغی کی بینٹ یا فضلہ کنویں میں گر جائے کہ جو خود کیا کھاتا ہو؟ گندگی کھاتا ہو، نجاست کھاتی ہو، گندگی کھاتی ہو، فضلہ کھاتی ہو۔ جلال یعنی فضلہ خور، یعنی دجاج جلال، اس طرح کہا جائے۔ کما صنع المصنف رضوان اللہ تعالی علیہ فی البیان، جیسے کہ مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیان میں کہا ہے اور بیان میں بیان کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے۔ لیکون، تاکہ ہو جائے نجسن، تاکہ وہ نجس ہو جائے، کیونکہ عام مرغی کی بینٹ تو نجس نہیں ہے نا، یعنی مرغی کا فضلہ نجس نہیں ہے، مرغی کا فضلہ نجس نہیں ہے، بالاصل نجس نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اگر فضلہ خور مرغی ہے تو اس کا فضلہ نجس ہے، اس کے لیٹرین پائخانہ نجس ہے۔ وَيَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ، وضو اور احتمال پایا جاتا ہے، یعنی یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے یہاں پر وجوب و نزح الجمیع الحاقا له بما لا نص فیہ، کہہ رہے ہیں کہ نکالنا واجب ہے تمام کے تمام پانی کا، یعنی اس میں 3 قول تقریباً پائے جاتے ہیں، یعنی ایک یہ کہ تمام پانی نکالنا واجب ہے، دوسرا قول ہے 10 ڈول نکالنا واجب ہے، اور تیسری رائے سمجھیے یعنی پہلی رائے یہ ہے کہ تمام کا تمام پانی نکالا جائے واجب ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ 10 ڈول نکالے جائیں، اور مثلا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا 5 ڈول نکالے جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وجوب و نزل جمی، اور پورا کا پورا نکالیں گے ملحق کرتے ہوئے اس کو، کس کو؟ زرق دجاج کو۔ وجوب و نزل جمی الحاقا لہ، نکاح واجب ہے سارا پانی نکالنا کنویں کا ملحق کرتے ہوئے اس کو، کس کو؟ زرق دجاج کو۔ بما لا نص فیہ، اس چیز سے جس پر نص موجود نہیں ہے، 10 ڈول نکالیں گے، وہ تمام کے تمام پانی نکالیں گے۔ ان لم یثبت الاجماع علی خلافہ، جب اجماع ثابت نہ ہو یا اس کے خلاف، ان لم یثبت الاجماع علی خلافہ، اس کے خلاف اجماع بھی ثابت نہ ہو، یعنی اجماع اس کے خلاف اگر نہیں ہے تو پھر تمام کا تمام پانی نکالیں گے مرغی کی میٹ گرنے پر۔ وَعَشْرٍ إِدْخَالًا لَهُ فِي الْعَذِرَةِ، اور 10 ڈول نکالیں گے جب عذرہ، یعنی اس کو داخل کرتے ہوئے عذرہ کے حکموں میں، عذرہ یابسہ، تو 10 ڈول نکالیں گے۔ وَالْخَمْسِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الزَّائِدِ إِن تَمَّ، اور 5 ڈول نکالیں گے اجماع علی عدم الزائد ان تمّ، کہ اگر اجماع جو ہے وہ زائد پر موجود نہ ہو تو پھر کتنے نکالیں گے؟ 5 ڈول۔ وفی الدروس سے 3 ہو گئے،
وجوب و نازل جمی پورا نکالنا، تمام نکالا جائے گا پانی. الحاقا لہو بما لا نص فیہ. دوسرے 10 ڈول. ادخال لہو فی العذرہ یعنی عذرہ کے حکم میں داخل کرتے ہوئے. 3. تیسرا کیا ہے؟ والخمس للاجماع اور 5واں اجماع. عذرہ کس یعنی جو حکم عذرہ کا ہے وہ اس کا ہے، اسی کے حکم میں داخل کرتے ہوئے اس کو. 5 ڈول نکالیں گے اجماع کی بنا پر. علی عدم زائد کس بات پر اجماع؟ کہ زیادہ کا حکم نہیں ہے. کتنا ہے؟ صرف 5 کا حکم ہے. وفی الدروس صرحا بارادۃ العموم. اور مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے آپ کو یاد ہو کہ وہ بتایا تھا کہ جیسے مصنف نے دروس میں کہا ہے مثلا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دروس میں جو مصنف نے وفی الدروس صرحا، اور دروس میں مصنف نے صراحت کی ہے ارادے عموم کی. عموم سے مراد یعنی نہیں، عموم سے مراد یعنی عموم محمد علی صاحب سنیے، عموم سے مراد کیا ہے؟ عموم یعنی چاہے عام ہے، چاہے مرغی فضلہ خور ہو، جلال ہو یا غیر جلال ہو، عموم سے مراد یہ. ٹھیک. کما ہونا، جیسے کہ مصنف نے یہاں لما میں بھی ایسے ہی بیان کیا ہے. مصنف نے کیا کہا لما میں؟ مصنف نے یہ تو کہا لما میں فیجب ونزہ خمس لزرق الدجاج، عام کہا، یعنی یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی ہے. تو مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کیا کہا ہے؟ صراحت کی عمومی کی، جیسے یہاں کہا ایسے ہی جو ہے وہاں پر مصنف نے کہا. وجعلت تخصیص بالجلال قولان. اور چونکہ آپ نے کیا کہا تھا کہ مصنف نے اپنی کتاب دروس میں جلال کی قید لگائی ہے، تو یہاں بھی جلال کی قید لگنی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ جو جلال کی قید لگائی ہے، یعنی شارعی نے، یعنی شارعی کہہ رہے ہیں یعنی شیخ ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ مصنف نے جو کتاب دروس میں جلال کی قید لگائی ہے، تو وہ قید کیا کیا اس میں؟ وہ ایک قول نقل کیا ہے، قولن کہا ہے. مصنف نے صراحت کی ہے کس چیز سے؟ ارادہ عموم سے. یعنی مصنف کے خود جو نظریہ ہے وہ عام ہی کا ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی. صحیح ہے کہ جلال جو ذکر کیا گیا قول نقل کیا وہ جلال. صحیح. آقا محمد علی واضح؟ ہاں یعنی عام ہے، چاہے فضلہ خور مرغی کی یعنی بیٹ یا فضلہ گرے کنویں میں یا غیر فضلہ خور کی، یعنی جلال ہو غیر جلال ہو. تو وہاں اوپر بیان ہوا تھا کہ مصنف نے دروس میں اپنی کتاب میں یعنی جلال کا قید لگائی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ارادہ مصنف کا جو ہے وہ عام ہی ہے، جیسے لما میں عام ہے، ایسے وہاں بھی جلال کی قید نہیں ہے مصنف کے یہاں، کہ موجود تو ہے کہ وہ صرف جو ہے قول نقل کیا ہے مصنف نے. واضح ہوا. وَثَلَاثَةُ دَلَائِلٍ لِلْفَارَّةِ. اور 3 ڈول نکالیں گے کس کے لیے؟ چوہے کے لیے. مع عدم الوصف، جب اس میں صفت نہ پائی جائے. کون سی صفت ہے وہ؟ عدم الوصف. یعنی عدم الوصف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ پھٹے نہیں، انتفاخ، عدم الانتفاخ. والحیہ اور سانپ علی المشہور، مشہور کے قول کی بنا پر. والماخذ فیہا ضعیف، اور جو ماخذ ہے وہ ضعیف ہے. وعلل، اور تعلیل کی گئی ہے بأن لہا نفسا فتکون میتتہا نجسا. تعلیل کہنے کی ہے سانپ کی. کیا؟ بأن لہا یعنی سانپ، للحیہ یعنی نفسا، نفس ہے. کون سا نفس ہے؟ سائلہ ہے، نفس ہے اس کے لیے. فتکون میتتہا نجسا، بس اس کی جو میت ہے، جو اس کا یعنی مردہ ہے وہ نجس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہاں نفس سائلہ پایا جاتا ہے، خون جہندہ رکھتا ہے وہ. اور جس کا خون جہندہ ہوتا ہے، جو خون جہندہ رکھتا ہے، اس کا مردہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَعُلِّلَ ہے، یہیں سے ہونا ہے، ترجمہ کہاں سے ہونا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ والحیہ اور سانپ، یعنی چوہا اور سانپ، ان کے گرنے پر کتنا نکالیں گے؟ یعنی 3 ڈول. علی المشہور، مشہور کی بنا پر. مشہور ایسا کہتے ہیں فقہاء کے درمیان، یہ بات مشہور ہے.
والماخذ فیہا ضعیف، اور جس کا ماخذ ہے وہ ضعیف ہے، جہاں سے اس بات کو لیا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔ وعلل، اور تعلیل کی گئی ہے، کیا ہے جی؟ یعنی سانپ کے گرنے پر پانی نکالنے کی کنویں سے 3 ڈول تعلیل کی گئی ہے۔ کیا تعلیل کی گئی؟ کیا وجہ بیان کی گئی؟ تعلیل یعنی علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنا۔ بیان لہا نفسن، کہ سانپ کے لیے لہا للحیہ، سانپ کے لیے نفسن، نفس ہے نہیں نفس سائلہ، یعنی خون جہندہ رکھتا ہے سانپ، اور جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کا مردار نجس ہوتا ہے۔ فتکون میتتھا نجسا، پس سانپ کا میتت بھی کیا ہے؟ میت بھی کیا ہے؟ مردہ نجس ہے۔ میتتھا میتت الحیہ جی، اللا یعنی تعلیل کی گئی ہے، تعلیل کی گئی ہے، یعنی تعلیل کی گئی ہے، یعنی علت بتائی گئی ہے کہ سانپ کے گرنے پر کیوں 3 ڈول نکالیں گے؟ بیان لہا نفسن، کیونکہ اس کے لیے یہ کیا ہوتا ہے؟ نفس سائلہ ہوتا ہے، یہ خون جہندہ رکھتا ہے، اور جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کا مردہ نجس ہوتا ہے۔ فتکون میتتھا نجسا، پس اس کی میت، اس کا مردہ، اس کا مردار کیا ہے؟ نجس ہے۔ وفیہ ما شک فی ذالک عدم استلزام المدعا، اور اس میں اگر ہم اس کو مان لیں کہ اس کا مردہ نجس ہوتا ہے، مردار نجس ہوتا ہے، کیونکہ ما شک فی ذالک، شک ہے اس میں، کیا شک؟ شک کے ساتھ بھی کیا شک ہے؟ یعنی ہم نے مان لیا کہ خون جہندہ رکھتا ہے، فرض کر لیں، سمجھنے آ گئے ہوں؟ وفی ہے یعنی جو آپ نے بات بیان کی ان لہا نفسن سائلہ، یعنی خون جہندہ رکھتا ہے، کہ یہ بات ہم مان لیں، پہلی بات تو اس میں شک ہے۔ اور جب موجب میں شک، جب موجب میں شک ہوتا ہے تو حکم میں شک آ جاتا ہے۔ جب موجب میں شک ہوتا ہے یعنی سبب میں، یعنی جب جو ہے مثلا موجب مشکوک ہو جائے تو سبب بھی مشکوک ہو جاتا ہے، حکم بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مان بھی لیں ہم، کس چیز کو؟ کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے، مان لیا، حالانکہ کیا قاعدہ ہے کہ جب موجب مشکوک ہو جائے گا تو حکم بھی مشکوک ہو جائے گا، اس لیے مان لیا ہم نے کہ پھر بھی جو ہے عدم استلزام المدعا، پھر بھی جو مدعا ہے وہ لازم نہیں آتا، یعنی اس پہ عمل یعنی جو ہے اس کو لازم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ وفی ہے، جو بیان ہوا ہے کہ اس کو وہ خون جہندہ رکھتا ہے، ما شک فی ذالک، جبکہ شک ہے اس میں، اور جب موجب مشکوک ہو جاتا ہے تو حکم مشکوک ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی عدم استلزام ہی للمدعا، جو مدعا کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ 3 ڈول نکالیں گے، مدعا دعویٰ کس چیز پہ ہے؟ کہ سانپ گر جائے تو 3 ڈول نکالیں گے، تو سانپ گر جائے 3 ڈول نکالیں گے، کہہ رہے ہیں کہ مدعا پھر بھی لازم نہیں ہوتا، اس پر عمل پھر بھی نہیں ہوگا، پھر بھی عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پھر ہم جو ہے وہ ملحق کریں کس چیز سے؟ مالا نص فی ہے۔ کیوں؟ پھر نص کہاں ہے اس پہ؟ جائے نص نہیں ہے اس پر جائے، تو اس سے ملحق کریں گے کہ مالا نص فی ہے، جس میں نص نہیں پائی جاتی، پھر بھی 3 ڈول لازم نہیں ہوتے کہ 3 ڈول نکالے، یعنی ہم نے آپ کی بات مان لی کہ اس کے اندر خون جہندہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور جس کے اندر خون جہندہ ہوتا ہے وہ نجس، اس کا مردہ نجس ہوتا ہے، مان لیا ہم نے، فرض کر لیں، حالانکہ اگر ہم نے جو ہے یعنی موجب کو ہم نے موجب مشکوک ہے اگر، تو حکم تو خود ہی مشکوک ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے مدعے پہ عمل کیا جائے، مدعے کو مانا لازم نہیں آتا کہ 3 ڈول نکالے جائے، مدعا کیا ہے؟ 3 ڈول نکالنا، کیوں لازم نہیں آتا؟ کیونکہ پھر ہم اس کو ملحق کریں گے اس چیز سے جس میں نص نہیں پائے، مالا نص فی، کیونکہ نص موجود نہیں ہے، صحیح، کیونکہ مدعا ہے 3 ڈول نکالنا، مدعا ہے کہ 3 ڈول نکالیے، یہ تو کہا نا کہ 3 ڈول نکالیے سانپ کے مرنے پر، گرنے پر، وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے، اور جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کا مردہ نجس ہوتا ہے، چلیے ٹھیک ہے ہم نے اس کو مان لیا، پہلی بات تو اس کے خون جہندہ میں اور غیر جہندہ میں چلیے وہ شک ہے کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، ایک بات، دوسری ہم نے مان لیا، اور جس چیز کو جو چیز مثلا جو موجب جو سبب بن رہا ہے کسی چیز کا، یہاں سبب کیا بن رہا ہے اس کے نجس ہونے کا؟ خون جہندہ، ہم نے فرض کر لیا کہ ہوتا ہے، کہہ رہے جو چیز جب موجب مشکوک ہو تو حکم تو خود بخود مشکوک ہو جائے گا، اگر موجب مشکوک ہے اس کا کسی چیز کا تو حکم تو مشکوک ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی مدعا جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا، مدعا پر عمل نہیں ہوگا، مدعا پر عمل کرنا واجب و لازم نہیں ہے، کیوں؟ عدم استلزام ہے اس میں، کیوں؟
مدعا کیا ہے $3 کا. پھر ایسی بات ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اسے اس سے ملغ کریں گے. مولانا صفی ہے جس میں نس نہیں پائی جاتی کیونکہ نس نہیں ہے نا اس میں, تو وہاں سے اس سے ملغ کرو نا, ادھر ادھر دوڑنے سے کیا پڑے گا, آپ اس سے ملغ کیجئے جس میں نس نہیں پائی جاتی. وہ الحقا بہا اور ملغ کیا ہے صافی سے الوزغا یعنی وزغا یعنی چپکلی بالتحریک وزغا. ولا شاہد لہو کما اعترف بہ المصنف فی غیر البیان, اور اس پر کوئی یعنی دلیل نہیں ہے بھی, ٹھیک ہے, کما اعتراف بہ جیسے کہ مصنف نے عدم دلیل کا اعتراف کیا ہے فی غیر البیان بیان کے علاوہ اپنی تینوں کتابوں میں. وقطع بالحکم فی ہے کما ہونا, اور حکم یعنی قطع کیا ہے یقین کیا ہے اسی حکم سے جیسے اسی بارے میں جیسے کہ یہاں پر ہے, یعنی جیسے لما میں کیا ہے ایسے ہی اعتراف کیا ہے غیر بیان میں تینوں کتابوں میں. غیر بیان کون کون سی ہیں گا, ذکر, ہاں, وَأُلْحِقَ بِهَا الْأَقْرَبُ, بات سمجھ آ گئی. وَأُلْحِقَ بِهَا یعنی بالحیّا الْوَزَغَ, ملغ کیا ہے مصنف نے وزغا کے ویسے حیا کے حکم سے سانپ کے حکم سے وزغا کو یعنی چھپکلی کو بالتحریک وزغا. ولا شاہد لہو, اور اس پر کوئی دلیل تو نہیں ہے کما اعتراف بہ المصنف فی غیر البیان جیسے کہ مصنف نے اعتراف کیا ہے اس عدم دلیل کا کہاں غیر بیان میں. صحیح, غیر بیان کیا ہے ذکرہ دروس وغیرہ. قطع, ہاں, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, لہو اس کو ملغ کرنے میں کما اعتراف بہ بعدم الدلیل المصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فی غیر البیان بیان کے علاوہ. وقطع بالحکم فی ہے, اور قطع کی ہے یقین یعنی قطع کی ہے بالحکم فی ہے اسی حکم سے فی ہے کما ہونا جیسے لما میں کیا ہے ایسی غیر بیان میں قطع کی ہے یعنی یقین کیا. وَأُلْحِقَ بِهَا الْأَقْرَبُ, اور ملحق کیا ہے اسی کے حکم سے یعنی حیا اور وزغا کے حکم سے بچھو کو. وَرُبَّمَا قِيلَ بِالْإِسْتِحْبَابِ, اور ممکن ہے کہ یہ بات کہی جائے کیا کہ یعنی استحباب ہے مستحب ہے. کیوں لعدم النجاسہ, اس لیے کہ نجاست نہیں ہوتی نا, بچھو وغیرہ نجس نہیں ہے. وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السُّمِّ, اور پھر ایسا کیوں کہ پانی کیوں نکالیں کیا تاکہ جو ہے وہ زہر کا وہم دور ہو جائے. زہر تو ہوتا ہے نا, نجس نہ ہو زہریلا تو ہے, ہو سکتا ہے اس لیے کہا گیا ہو تاکہ دور ہو جائے وہم کس چیز کا, زہر کا. کیا کہہ رہے تھے بالے. وَدَلْوِ لِلْعُصْفُورِ انشاءاللہ کل آئے گا انشاءاللہ. نکتفی علی ھذا المقدار, باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے, آپ کی خدمت میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.